فاسق بھی ہو سکتے ہیں، غیر فاسق بھی ہو سکتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ کیا فاسق سے حدیث جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیں، جو اہل تشیع اور اہل تسنن ہے نا، ان میں ایک بنیادی اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ تسنن کے ہاں ہر وہ بندہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کلمہ پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، مطلب اللہ اور رسول پر ایمان لایا، اس کو مسلمان مانا جاتا ہے، تکفیر نہیں کی جاتی۔ پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، بنیادی فرق کہ جو تشیع اور تسنن کے ہاں ہے۔ اب جب یہ فرق جس کو نہیں پتا نا، پبلک کو، عام کامن شیعہ پبلک جو ہے، ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی امیر شام کو ڈیفینڈ کر رہا ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ناسبی ہے، فوراً اس پہ ٹیگ لگا دیتے ہیں، لیبل لگا دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ناسبی مبغض اہل بیت ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل تسنن ہے وہ ان کا ماننا ہے کہ تکفیر نہیں کرنی، صحابی کا معاملہ علیحدہ ہے۔ اب بات جو ہے نا فاسق سے حدیث لینے کا معاملہ، یہ معاملہ اہل سنت میں اس میں ہے نرمی۔ دیکھیں، اہل تشیع کے ہاں ذخیرہ حدیث میں بہت زیادہ تعداد میں کمی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہاں پہ اس معاملے میں زیادہ سختی کی گئی۔ یہاں پر یہ جو کسی انسان سے کچھ غلطی ہونا ہے نا، خصوصاً صحابی سے، اس سے اس کا علم نہیں کینسل ہوا، بھائی علم لیا گیا۔ ہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس پر جو ہے نا قاضی علامہ ابن الوزیر کی کتاب ہے العواصم والقواسم فی الذب عن سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً ابن الوزیر الیمانی، ان کی کتاب ہے علامہ ابن وزیر کی۔ وہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ یہ مقدمہ لکھا گیا ہے کہ اچھا عبداللہ ابن ابی سرحا ہے، اب آ جاتے ہیں مخصوص شخصیات کے اوپر کہ ان کو اہل تشیع تو کافر مانتے ہیں، تو وہاں تو سوال ہی نہیں ہے کہ حدیث لی جائے۔ اہل سنت کے ہاں ان کو مخطئ مانا گیا کہ ان سے غلطیاں ہوئی، اس طرح کے ہیں مشکل سے 4 یا 5 لوگ ہیں جن کے فسق و فجور کا امت کو پتا ہے۔ ان سے حدیث کیوں لی گئی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان سے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا ثابت نہیں ہو سکا۔ صحیح ہے، میں آپ کے کوشچن یہ کا سب سے بڑی بات ہے۔ جو آنسر مل حدیث گیا کا ہے۔ سنی کا کلیہ ہے نا، تسنن ہاں کا، جی، صحیح ہے۔ اہل سنت والجماعت جتنے بھی گروہ ہیں جو ان کے شروع کے کبار محدثین تھے نا، سلف کی میں بات کر رہا ہوں، اہل سنت کے سلف یعنی جو کلیکٹرز آف حدیث تھے، جنہوں نے حدیثیں بالکل، جمع کی، جی انہوں جی، نے یہ اصول وضع کیا کہ حدیث کے لیے بندے کا صدق اللسان ہونا، اور صدق الحفظ، حفظ اس کا جو حفظ ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے، اس میں وہ صحیح ہو، صدق سے مراد یعنی پکا ہو، ثقہ ہو، اس کا حفظ غلط نہ ہو، اور دوسری بنیادی چیز ہے کہ وہ جھوٹا کذاب نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ صحیح وہ وضع کرنے والا۔ یہ 2 بنیادی اصول ہیں، پھر آگے صحیح مفصلات ہیں کہ اس کے استاد صحیح کون تھے، اس کے فلاں کون صحیح تھے، صحابی تک تو یہ ہے۔ جب صحیح تابعی میں آتے ہیں پھر ان کے عقائد بھی دیکھے جائیں گے، پھر ان کے صحیح اساتذہ بھی دیکھے جائیں گے، پھر ان کا ملنا بھی دیکھا جائے گا، ان کے زندگی کے حالات بھی دیکھے جائیں گے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے صحابی اور غیر صحابی کا اہل سنت کے۔ کنکلوژن یہ ہے کہ ایک تو فاسق ہیں، ظالم ہیں، لیکن ساتھ 2 کوالٹیز بھی ہیں جو کہ جس بنا پر اہل سنت میں ان سے لی گئی۔ وہ 2 کوالٹیز ہیں، ایک صدق اللسان ہے اور صدق ایک حافظے کی وہ ایک قوت الحفظ ہے۔ 2 ان باتوں پر وہ اترتے ہیں تو پھر وہ حدیث لی گئی، چاہے وہ فاسق و ظالم بھی ہے۔